بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا سے جو ہے نا، کوئی بھی ڈیٹا سیٹ آپ کو ملتا ہے تو اس ڈیٹا سے جو ہے انسائٹس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کون کون سا سٹیپس ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کون سا ٹاپکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کیا کیا الگوریدم استعمال کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈیٹا سے انسائٹ نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کلائنٹ کی آپ کو ریکوائرمنٹ چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ چاہیے کہ کلائنٹ آپ سے کیا ریکوائر کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو کیا چاہیے بیسیکلی، یعنی اس کو ڈیٹا کے اندر سے کیا لے کے دینا ہے، اور کیا چیز جو ہے نا آپ سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ میرے ڈیٹا میں سے، ڈیٹا سیٹ میں سے یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے مجھے دے دو۔ دوسری جو ہے نا، آپ کو یہ چاہیے کہ جو مین پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ڈومین کے بارے میں مکمل نالج ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ جس ڈومین کا بھی آپ کام کر رہے ہو، جس ڈیٹا سیٹ کے اوپر کام کریں گے، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹا سیٹ کا آپ کو انفارمیشن آپ کا پاس ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثلا کہ اگر آپ کو اگر کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی ڈاکٹر نے آپ سے رجوع کیا ہے اور ان کے میڈیکل کا کوئی بیماری کا کوئی انسائٹس نکالنی ہے، تو اس حوالے سے پھر اس کا پورا ڈومین کا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس پورے چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایکچوئل چاہتا کیا ہے، اور اس کا جو ہے نیچر آف ورک کیا ہے، اور ان سے کس قسم کے انسائٹس چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ دا ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کس قسم کی بگس ہے، کس قسم کی جو ہے نا مسنگ ویلیوز ہے، اور کس قسم کا ڈیٹا ہے، کیا وہ ایکسل فارمیٹ میں ہے، یا ایکسیس فارمیٹ میں ہے، یا ورڈ فارمیٹ میں ہے، یا پھر ٹیکسٹ فارمیٹ میں ہے، یا امیجز میں ہے، امیجز کے اندر کوئی ویڈیوز ہے، کوئی آڈیو ہے، ڈیٹا کیا ہے، ڈیٹا کا نیچر کو سمجھنا چاہیے، پورا ڈیٹا کی نیچر کو آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، پہلا جو ہے۔ دوسرا جو ہے ڈیٹا ایکسپلوریشن، ڈیٹا کو کس طرح ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس کے لیے کون کون سا جو ہے نا پائتھن کی لائبریریز کو استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ڈیٹا کی ایکسپلوریشن بہت لازمی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا آپ کو پائتھن کی لائبریریز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر فرض کرو کوئی نومیریکل ڈیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کو نمپائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی ویڈیو اور دوسرے تیسرے کوئی ڈیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے پنڈاز لائبریری کا اور سی بورن کا استعمال کرنا آپ کو امپورٹنٹ ہوگا، یہ سمجھنا بہت لازمی ہے۔ تیسرا جو ہے نا فیچر انجینئرنگ، فیچر انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس تمام جو ہے نا ڈیٹا کے اندر جتنے بھی فیچرز ہیں اس کی مکمل جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس کی نالج اور اس کی جو ہے جنرل جو ہے نا اوورویو آپ کے پاس ہونا چاہیے تمام۔ تو وہ کیا، اس کا نیچر کیا ہے، اور اس کو کس طرح جو ہے نا آپ نے کن کیٹیگریز میں اور کس طرح کا کن طریقوں سے کون سے الگوریدمس کو استعمال کر کے آپ نے اس کے اندر سے انسائٹس نکالیں گے، یہ فیچر انجینئرز کا کام ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہے پیٹرن ڈسکوری، پیٹرن ڈسکوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے کس قسم کے پیٹرن کو ڈسکور کرنا ہے، وہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ پیٹرنز ہوتے ہیں نا اس کے اندر انسائٹس اور پیٹرنز، وہ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گا پیٹرن ڈسکوری کے اندر یہ۔ پانچواں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ریزلٹ نکالتے ہو، ہائپوتھیسس کرتے ہو، اس کا ٹیسٹنگ بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک آپ ڈیٹا کلین نہیں کرو گے، پہلے سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا کلیننگ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ماڈل کے اندر ڈالتے ہیں، مشین لرننگ کا ماڈل یا پھر ڈیپ لرننگ کے ماڈل، اور اگر آپ کا ڈیٹا صحیح طریقے سے کلین نہیں ہے، اس کے اندر مسنگ ویلیوز کو آپ نے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا ہے، اور وہ پراپرلی کیٹیگوریکل یا پھر نیومیریکل نہیں ہے، تو پھر وہ مشین جو ہے نا کبھی بھی آپ کا مشین لرننگ کے الگوریزمس کبھی بھی اس کے اوپر نہیں چلیں گے۔ ڈیٹا کو مکمل طور پہ کلین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹا ہے کلسٹرنگ اینڈ ڈائمینشنلٹی ریڈکشن، مختلف کلسٹرز وغیرہ بنانا پڑتا ہے، اور ڈائمینشنز کے حوالے سے اس کی جو ہے کیٹیگریز بنانا پڑتا ہے۔ ساتواں آپ کا مشین لرننگ ماڈلز، ساتواں مشین لرننگ ماڈلز کے اندر آپ کا ایم ایل کے ڈیفرنٹ الگوریدمس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اس ماڈل میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا، ماڈل میں اس ڈیٹا کو ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کی ڈیٹا کو مکمل کلیننگ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ مائننگ کرنا پڑتا ہے، اور تمام جو ہے نا بگس اور ایررز اور مسنگ ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کر کے کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اور آٹھواں انٹرپریٹ دا ریزلٹس، پھر جو ہے نا آپ کو اس ریزلٹ کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا اوریجنل ویلیو اس کا کیا ہے، پھر اس کے بعد پریڈکٹڈ ویلیو اس کا کیا ہے،
وہ دونوں کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر کتنے کی ڈفرینس آئی ہے، کیا یہ اوور فٹنگ ہے یا پھر اس کا جو ہے اوور فٹنگ نہیں ہے، تو پھر یہ جو ہے آپ کا انڈر فٹنگ ہے یا ایگزیکٹ فٹنگ ہے، وہ ڈیٹا اس کا ماڈل جو ہے وہ تمام چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ 8 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا، یہ چیزیں جب آپ کو سمجھ آئیں گے مکمل طریقے سے، تو آپ آسانی سے جو ہے نا ڈیٹا کے اندر سے آسانی سے انسائٹس آپ نکال سکو گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ آسانی سے ماڈل بھی بنا سکو گے، چاہے وہ مشین لرننگ کی ماڈل ہو یا پھر ڈیپ لرننگ کی ماڈل ہو۔ تو تھینک یو، آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو بہت شکریہ۔ گڈ نائٹ۔